لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا ایک بڑے سسٹمیٹکلی جو ہے وہ یہ طے کیا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو یہاں پر افغان رہتے ہیں ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا. اس کے لیے مختلف ٹائم لائنز دی گئی تھی, ڈیٹس دی گئی تھیں, نمبرز بتائے گئے تھے جی اتنے افغان جو ہیں اس بار بھیجے جائیں گے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے جی جو کیمپس خالی ہوئے ہیں, خاص طور پہ جی تھانہ گلشن معمار میں جو افغان پناہ گزین کیمپ تھا وہاں پہ 3000 سے زائد جو گھر خالی ہوئے ہیں, اب وہاں پہ لینڈ مافیا سرگرم ہو گئی. سوچیں ایک کے بعد ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے آلریڈی انتظار کر رہا ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے. پاکستان نے سختی سے اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اب یہ جو افغان ریفیوجی کیمپس تھے ان کو خالی کروایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ افغانیوں کے خالی گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ جگہ نہایت قیمتی جگہ ہے جو سپر ہائی وے سے قریب واقع ہے. اب صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے, لیکن ایک مسئلہ ختم کرتے ہیں دوسرا مسئلہ وہاں پہ سر اٹھا لیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اکثر جو خبریں آتی ہیں کیا ان میں صداقت ہوتی ہے کہ نہیں, اس کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب یہ کون ہے, کیا واقعتاً جی وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. اور اس طرح کی جو خبریں ہیں ظاہر ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جی سچ جو ہے وہ سامنے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن وہی آپ کی بات کہ یہ جو ایک مرحلہ وار چیزیں ہو رہی تھیں انڈر دا سپرویژن آف دا گورنمنٹ, وہ ایک الگ سسٹم ہے. اور اس طریقے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں آئی تھنک ادھر بھی واچ ہوگا گورنمنٹ کا کہ بھائی کہیں پر اس طرح کا مافیا سرگرم نہ ہو جائے. جبکہ کراچی والے جی ویسے ٹو بی آنیسٹ اس فنومینن سے جو ہے وہ بہت فیملیئر ہیں, تو لیکن اس کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے. سدباب ہونا ضروری ہے. ہم بھارت کی بات کر رہے تھے تو بھارت میں تو اس وقت صف ماتم بچھا ہوگا. اور جب حارث صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ مرسنریز ہیں اور وہ کرائے کے جو طالبان ہیں وہ کرائے کے فائٹرز ہیں, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 11-12 طریقوں جو انہوں نے مار کھائی پاکستان, اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب جو افغان ریفیوجی کیمپس ہیں, افغان پناہ گزین کیمپس, ان کو خالی کروایا جا رہا ہے. اور یہاں پر مسئلہ بھی ہے کہ لینڈ مافیا سرگرم ہو گیا ہے. تو بھائی مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس وقت جو ہے جو کیمپس خالی ہوئے ہیں وہاں پر سوشل میڈیا سے بڑی خبریں آتی ہیں, تو وہاں سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی جو انہوں نے گھر خالی کیے ہیں 3000 کے قریب بتائے جا رہے ہیں, وہاں پر جی قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں چلیں اس میں جی کتنی صداقت ہے. اب ظاہر ہے اس سارے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ ڈی آئی جی موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان بلوچ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. عرفان بلوچ صاحب, ابھی تو یہ جو کیمپس تھے 2 دن نہیں ہوئے ان کو خالی ہوئے ہوئے, اور 2 دن میں قبضہ مافیا بھی آ گئی تھی بڑی تعداد میں. یہ ہو کیا رہا ہے, ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے گا. جی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بریف کروں کہ افغان کیمپ یہ 1985 کے بعد یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا, اور میرے خیال میں یہ جو پاکستان یا ایسے سمجھے کہ کراچی یا سندھ میں سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ تھا. اور اس میں جو افغانیوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 30,000 کے قریب تھی. تو جب یہ ریفیوجیز کی واپس بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا, گورنمنٹ کی پالیسی آئی, تو ہم نے ان کو پھر پش کیا اور وہ 3 فیزز میں ہم ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. اور 30,000 میں اب وہاں پہ صرف 2,000 کے قریب لوگ بچے ہیں, اور جن کو بھی ہم جلدی واپس بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو گھر انہوں نے خالی چھوڑے تھے, کیونکہ بیسیکلی یہ جو افغان کیمپ ہے یہ ایم ڈی اے کی لینڈ ہے, یعنی کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے, اور گورنمنٹ نے ہی ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لینڈ دی تھی. لیکن جب یہ خالی کر کے واپس جانے لگے تو انفارچونیٹلی وہاں پہ کچھ لوگ ایمرج ہوئے, اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم وہ جو گھر خالی چھوڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں. اور تو وہاں پہ جو سچویشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, تو اس لیے پھر میں نے کل ایک کمپریہنسو قسم کا ایک لیٹر لکھا اپنے ایڈیشنری صاحب کو اور اپنے ہوم سیکرٹری صاحب کو, اور ان کو یہ میں نے بریف کیا کہ جلد از جلد ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ایم ڈی اے بھی ہو, پولیس بھی ہو, کنسرن ڈی سی بھی ہو, اور یہ سارے ڈپارٹمنٹس مل کے اس لینڈ کو قابو کریں اور اس کا کنٹرول حاصل کریں تاکہ یہاں پہ کوئی قبضہ نہ ہو سکے. یعنی کہ ابھی ایز وی اسپیک ناؤ عرفان صاحب, کیا وہاں پر کچھ گھر کیا قبضے میں ہیں کسی کے, ابھی انہیں خالی کرانا ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں, اس میں پھر یہ ہوا کہ کل پھر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی اور کمشنر اسٹاف سے ہم نے ڈسکس کر کے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم وہاں پہ ایک گرینڈ آپریشن کرتے ہیں, اور جو گھر خالی ہیں یعنی کہ جن کے اوپر خطرہ ہے کہ وہاں پہ آگے لوگ قبضہ کر لیں گے, ہم نے یہ سوچا کہ ان کو ہم ڈیمولش کریں گے, ان کو ختم کریں گے,
تاکہ وہاں پہ کوئی قبضہ نہ ہو سکے. تو وہ آپریشن ابھی جاری ہے وہاں پہ اور بڑے ہی کامیاب طریقے سے جاری ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کے دن میں اور کل تک ہم سارے گھر جو خالی ہو گئے تھے ان کو ہم ڈیمولش کر لیں گے اور زمین جو ہے وہ واپس ایم ڈی اے کی کسٹڈی میں دے دیں گے. واپس ایم ڈی اے کی کسٹڈی میں جائے گی. عرفان صاحب کوئی ریزسٹنس تو نہیں آ رہی؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی اور ہم نے کافی بڑی تعداد میں پولیس وہاں پہ ڈپلائی کی ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ وہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی, ہم کامیابی سے آپریشن کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عرفان بلوچ ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورت بات کر رہے تھے.